بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد الف لام کا معنی ہے تمام، حمد تعریفیں، للہ لام کا معنی لیے اللہ کے لیے، رب جو رب ہے، العالمین عالم کی جمع جہان، الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمد الف لام تمام خاص، یہ الف لام ناکرہ کو معرفہ بناتا ہے، خاص تعریفیں، حمد تعریفیں، حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے اور مدح مخلوق کے لیے ہوتی ہے۔ الحمد الف لام خاص تعریفیں، مراد الوہیت والی تعریفیں ہیں۔ الوہیت والی تعریفیں صرف اللہ کی ہو سکتی ہیں۔ اللہ ہی معبود ہے، مسجود ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، سمیع الدعا، مجیب تعریفیں کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، غائب دان، یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ یہ الوہیت والی تعریفیں ہیں۔ للہ کی لام الگ، لفظ اللہ الگ ہے۔ عربی میں اکثر حروف کے بھی معنی آتے ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ الہ سے ہے بمعنی معبود برحق، رب العالمین رب کا روٹ رابابا ہے، رابابا تدریجاً پروان چڑھانا۔ رب کو عربی میں تین چیزوں سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، خالق، مالک، مدبر۔ یہ ہے رب کا مفہوم۔ خالق رب کا معنی، خالق جو کریٹ کرتا ہے، رب کا معنی مالک جو اون کرتا ہے، رب کا معنی مدبر جو پلاننگ کرتا ہے۔ تو خالق جب رب بولا جائے گا تو یہ تین معنی مراد ہوں گے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ساری کائنات کا مدبر ہے۔ العالمین عالم کی جمع، عالم جہان، علامت، یہ سارا جہان رب کی توحید اور قدرت کی علامت ہے۔ یہ ہے وجہ کائنات۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو علامت بنایا ہے اپنی توحید اور قدرت کے لیے۔ اس لیے اللہ نے جہان کو اپنے لیے بنایا تاکہ لوگ میری تعریف، مجھے پہچانیں اس جہان کے ذریعے، سر جھکا کے دیکھیں، اٹھا کے دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، انہیں میری توحید، وحدت، قدرت سمجھ آ جائے۔ اس لیے وجہ کائنات اللہ کی وحدانیت ہے اور کچھ نہیں۔ اگر اللہ کی توحید مقصود نہ ہوتی، اللہ کائنات بھی نہ بناتا، نہ انبیاء کو بناتا۔ انبیاء بنائے توحید سمجھانے کے لیے، کائنات بنائی توحید پر علامت دکھانے کے لیے، توحید کی علامت بنانے کے لیے۔ تو یہ ساری کائنات اس نے اپنے لیے بنائی ہے۔ اس لیے الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، رب العالمین اس کی دلیل ہے۔ کیوں الوہیت والی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں؟ کیونکہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے، فوق الاسباب پروان چڑھاتا ہے تدریجاً۔